السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، ایک حدیث شریف ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ نے دنیا سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا دنیا اخدمی من خدمنی واستخدمی من خدمکی. اے دنیا تو خدمت کر اس شخص کی جو میری خدمت کرے. جو اللہ کی خدمت کرے اس کو اللہ نے دنیا کو کہا ہے کہ تب تو اس کی خادم رہنا. وستخدمی من خدمکی، اور تو غلام بنا لے اور خدمت لے لے، مخدوم بن جاؤ ان کی جو تیرا خادم بن جائے. جو تیرا خادم بنے پھر اس کو اپنی خدمت میں رکھ لینا اور اس کو اپنا غلام بنا لینا. یہ ایک حدیث شریف ہے لیکن اس میں بڑے عجیب معانی ہیں. یہ جو ہماری زندگیوں میں ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، پریشر ہے، اور اس ملک میں جتنے ہم ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ادھر کے لوگ ہیں، 90% سے زیادہ لوگوں کی فیلنگ یہی ہے کہ وہاں کے مقابلے میں ٹینشن یہاں زیادہ ہے. دنیا کی کمی وہاں زیادہ ہے، یہاں دنیا کی زیادتی ہے بہت. لیکن دل کی راحت اور ٹینشن کی وہاں کمی ہے، یہاں اس کی زیادتی ہے بہت. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ اس حدیث شریف کے مصداق میں ہے، اس کی روشنی میں ہے وہ چیز. وہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ اس کا پہلو یہ ہوتا ہے سوچنے کا کہ ایک ہوتا ہے اپنی راحت کے لیے کوئی نظام بنانا، پروگرام بنانا، اور ایک ہوتا ہے پروگرام بنا کے اس کو اپنی راحت کو اس پر اپنی راحت قربان کر دینا. ایک ہوتا ہے نظام، اس نظام کے تحت آپ گھوم رہے ہیں، ایک ہے آپ کے تحت نظام گھوم رہا ہے. یہ راز ہے اس کا سیکریٹ یہ ہے. یہاں کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے تحت آپ کو گھومنا ہے. نظام کی مشینری ہیں آپ. انسان جو ہے، آپ سمجھا، انسان ایک نظام ہے، اس کی ایک مشینری ہے. یہاں آئے گا آدمی، اس کو مکان چاہیے، اس کو جاب چاہیے. دائرے کے آئے ہیں اس لیے وہ کرنا چاہیے. اور حلال روزی کا کمانا فرض ہے، اور حلال روزی آپ کسی بھی ملک میں کما سکتے ہیں. مسلم ملک ہو کہ مسلم ملک نہ ہو، آپ کو سہولت ہو، آپ کے دین پر چلنے کی آزادی دی جاتی ہو تو آپ کو وہاں جانا اور سفر کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے سفر کرنے کو بہت ہی مبارک بتایا ہے. سافرو تغنمو، سفر کرو تو تم جلدی مالدار ہو جاؤ گے. اور ہوتا بھی ایک دم پیسے ملٹیپل ہو جاتے ہیں نا، 40 سے 50 سے 60 سے. ہمارے لیے یہ ایک شکل ہوئی سمجھو. تو غرض یہ ہے کہ کمانا ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو جاب ہر جگہ نہیں کر سکتے. آپ رہتے ایک جگہ پر ہیں، آپ کی جاب ایک جگہ پر ہے. جب آپ کی جاب ایک جگہ پر ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑ گئی. نظام ایسا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے بغیر کام نہیں چلتا. ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کو گاڑی چاہیے. گاڑی چاہیے تو آپ کو پیٹرول چاہیے، گیس چاہیے.
چاہے وہ $4 کا ہو جائے $4.25 کا ہو جائے، اس سے کوئی بحث نہیں. چاہیے وہ چاہیے تو اس کے واسطے رکھنے کو بھی جگہ ہونا. تو روڈ پہ آپ کھڑا کریں گے تو اس کے پیسے چارج ہوتے ہیں. اس کا لائسنس ہوتا ہے، وہ رینیول ہوتا رہتا ہے. کمیونیکیشن دور ہو جاتا ہے، فاصلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے آپ کو. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہو، سیل فون ہو، فون ہو، کمپیوٹر ہو، نیٹ ہو، کچھ بھی ہو. نظام یہ ہے کہ ایسے مکان میں آپ کو رہنا ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز سیٹ ہے. آپ اپنی گنجائش کے اعتبار سے سیٹ نہیں کر سکتے، ایک نظام کے تحت میں سیٹ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گیس کی بل دینا ہی دینا ہے، آپ کو ہیٹ کی بل دینا ہی دینا ہے، آپ کو لائٹ کی بل دینا ہی دینا ہے. پھر آپ کو فرنیچر چاہیے، آپ کو کارپیٹ چاہیے، آپ کو دوسری چیزیں چاہیے، گنجائش ہے نہیں. تو نظام یہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ ادھار لے لو اور ادھار لے کے سود میں انوالو ہو جاؤ. اور پھر آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، افورڈ نہیں کر سکتے آپ تو انشورنس لے لو، گاڑی ہے انشورنس لے لو، مکان ہے انشورنس لے لو. انشورنس کا ایک نظام ہے، سود کا ایک نظام ہے، رہائشی ایک نظام ہے، طرز معاشرت کا ایک نظام ہے. الٹرنیٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. جیسے اپنے انڈیا میں کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہمارے پاس گیس نہیں ہے تو ہم گیس کے چولہے پہ پکا لیتے ہیں، وہ نہیں ہے تو لکڑیوں پہ پکا لیتے ہیں، وہ نہیں ہے تو چولہے کوئلے پہ پکا لیتے ہیں، وہ نہیں ہے تو الیکٹرک چولہے پہ پکا لیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الیکٹرک چولہے پہ پکا لیتے ہیں اپنا. بل وہاں پہ 150 ہی آتا ہے، بنتا چاہے 2500 ہو لیکن آتا 150 ہے. وہاں پہ ایک سٹا پیسہ ہے. ہمارے پاس ایک مرتبہ پورے محلے میں چیکنگ ہوئی تو ہمارے ہمیشہ 2500 آتا بل. محلے میں پوری جگہ 150 آتا ہے. تو کہنے کہ یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آئی مجھے. میں نے کہا ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی مگر ہم تو کرتے ہیں، ہمیں کیا کریں. ایک ہی گھر ہے، ایک ہی ٹائپ کا گھر ہے، اسی طرح کی فیسلٹیز ہیں بلکہ اور کم ہی ہوتے ہیں. اور مرغیوں کے پاس کہاں ہوتے ہیں سارے نخرے. تو میرے دوستو یہ جو چیز ہے نا کہ جس کے تحت میں ہم گھومنا پڑتا ہے ہم کو، تو یہ استخدمی منخدمہ کی ہے کہ اس نظام کے تحت اپنے کو جوڑنا. سردی ہو گرمی ہو پیسے کمانا ہے کیونکہ بلز دینے ہیں، سردی ہو گرمی ہو جاب کرنا ہی ہے اس واسطے کہ رینٹ دینا ہے، سردی ہو گرمی ہو جاب کرنا ہی ہے اس واسطے کہ کھائیں گے کیا اس کے بغیر. ایک نظام ہوتا ہے، اس کے تحت میں اپنے آپ کو روٹیٹ کر دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشر میں آ جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے وہ تو آپ سوچیں گے، مگر میں ایک علاج آپ کو دوسرا بتاتا ہوں ٹیمپرری. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جماعت میں جا رہے ہیں، اجتماع آنے والا ہے جون میں. تو جون کی 11 کیا ہے وہ 13 14 15 ہے، 13 14 15 کو جون کے اجتماع اپنے جامع مسجد ہی میں ہے. تو وہ اجتماع کی بفور محنت میں تھوڑا سا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لے لیں گے اپنا، بلکہ ہم بھی نکلے ہوئے ہیں تھوڑا جماعت سے آ رہا ہوں میں. تو ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہو میرے دوستوں وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور تھوڑے دنوں کے لیے اس نظام سے ہٹ جاتے ہیں. آپ تھوڑی دنوں کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے اس نظام سے اس کا سیٹ اپ دوسرا ہو جاتا ہے، آپ فری ہو جاتے ہیں ہر چیز سے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے تو 10 دن 20 کا دیا ہے تو 20 دن، 40 دن کا ٹائم دیا ہے تو 40 دن، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو 1 مہینے کا دن، 1 مہینے کے دن. ان دنوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مجھے کہیں جانا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ قال اللہ قال رسول، اللہ رسول کی باتیں، پھر اس کے ساتھ پاکیزہ مقدس ماحول، کیونکہ مسجدوں کا ماحول میں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں میں نورانیت ہے، سکینہ ہے. سکینہ کے دل کی طمانینت اور تسلی کو. اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ آپ کا اسٹریس فری ہو جانا، ٹینشن فری ہونا ہے. آپ کے اندر کو آرسی کیا آپ تجربہ کرنا ہو تو کر لیجیے. یہ سائڈ جو ہے نا بینیفٹس ہیں یہ جماعت میں پھرنے کے، کیونکہ جماعت میں پھرنا تو اس ٹینشن فری کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے نا اپنے آپ کو. لیکن جماعتوں میں جانا اصل میں وہ نہیں ہے. اصل مقصد وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے آدمی کی حیثیت اور دنیا کی حیثیت کھل جاتی ہے، اور دنیا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اپنی راحت کے لیے. میرے دوستو دنیا اور دنیا کے سارے وسائل اپنی راحت کے لیے، کہ وہ ہماری راحت کے لیے ہوں. ایک مرتبہ شاید میں یا ہمارے چھوٹے بھائی کو صاحب سائیکل بہت پوچھ رہے تھے بچپن میں، تو ہمارے والد صاحب کہنے لگے سائیکل اپنی خدمت کے لیے ہے کہ ہم سائیکل کی خدمت کے لیے ہیں. بھائی اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، دھو بھی دو اس کو، کبھی پوچھ بھی دو اس کو، مگر یہ کہ بچے ہیں نا لگے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ ہر چیز کو، ہم ایسے ہی پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں.
گاڑیوں کے پیچھے ہم ویسے لگے ہوئے، مکانوں کے پیچھے ہم ویسے لگے ہوئے، دکانوں کے پیچھے ہم ویسے لگے ہوئے، کاروبار کے پیچھے. تو ہم اس کی خدمت کے لیے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کے لیے؟ ہمیں راحت لینا ہے ان چیزوں سے یا ان چیزوں کو راحت پہنچانا ہے؟ اور اگر ہم راحت لے کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے تو جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی کیسے ہوگی؟ کیونکہ مقصد میں آدمی جب راحت میں رہے گا، تھوڑا سکون میں رہے گا تو مقصد کو فوکس کر سکے گا. کیونکہ ہم نہ کمانے کے لیے اس دنیا میں آئے، نہ شادی بیاہ کے لیے اس دنیا میں آئے، نہ کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں آئے. یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہوتا، یہ ضرورت ہے ہماری. جب تک ہم رہیں گے تو ہمیں کھانا بھی پڑتا ہے، رہنا بھی پڑتا ہے، پہننا بھی پڑتا ہے، کمانا بھی پڑتا ہے، ہماری ضرورتیں ہیں یہ. لیکن آیا اس لیے نہیں ہے، اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے. ان کو کھلانا کیا مشکل ہے بغیر محنت کرا دے کی؟ وہ ارتھ پلانٹ کے نام سے جو آتے ہیں نا، مختلف قسم کے پروگرام دکھاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہے، اس کا ایک حصہ میں بھی دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست دکھا رہے تھے. اس میں ایک مچھلی دکھائی ہے، روزانہ 40 ملین مچھلیاں کھاتی ہے. چھوٹے چھوٹے مچھلیاں، اس کو 40 ملین چاہیے، روز چاہیے. سیاست ٹاور میں جاب کرتی ہوں. اللہ کا نظام ہے میرے دوستوں کہ روزی روٹی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. جو بھی چوپایا بن کے زمین میں رہے گا، جو بھی جاندار زمین پہ رینگے گا، اللہ نے اپنے ذمے اس کی روزی رکھی ہے. وہ مر ہی نہیں سکتا کھائے بغیر اس کے اپنے مقدر کی روزی. پہاڑوں میں رہے، جنگلوں میں رہے، جزیروں میں رہے، دیہات میں رہے، شہر میں رہے، کہیں رہے، دابا ہے. اللہ نے اس کو زندگی دے کے بھیجا ہے دنیا میں، تو جتنے دن کے لیے زندگی دی ہے اتنے دن پالنا اس کا حق الا علی اللہ، اعلیٰ وجود کے لیے آتا ہے. یعنی کسی چیز کا رائٹ بنا دینے کے لیے آتا ہے. اللہ پر کوئی رائٹ نہیں بنتا کبھی بھی. اللہ کسی کے مقروض نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی رحمت سے ضابطہ بنا لیا ہے. میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں روزی دوں گا. اور ہر ایک کی مستقر اور مستودع کو وہ جانتا ہے. ہر ایک کے تقلب کو وہ جانتا ہے. تم گھر کے اندر جب ہوتے ہو جب، اور گھر کے باہر جب ادھر ادھر پھرتے چلتے پھرتے ہو، اس سب کو میں جانتا ہوں. قرآن پاک کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. تو اس لیے میرے دوستو جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ سیرت ہمیں دی ہے اس کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں راحت حاصل کرو. تھوڑی جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو اپنے لیے راحت کا ذریعہ بناؤ. اور جس انداز سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ راحت کا ذریعہ نہیں بنتی ہے. وہ سامان تو بہت ہو جاتا ہے لیکن اس سے راحت ہی نہیں مل پاتی تو مقصد ہی بہت ہو جاتا ہے. ہماری زندگی کا مقصود میرے دوستوں دوسرا ہے بالکل. ایک امتحان کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنی ہے. اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس دنیا میں اللہ کی خلافت انجام دینی ہے. اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. آپ کے کام میں شرکت آپ کی خدمت ہے. اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اپنی زندگی کے تمام اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل آ جائے اور اپنی نفی ہو جائے. ہم کچھ نہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہمارا ارادہ کچھ نہیں، ہماری چاہت کچھ نہیں، ہمارے جذبات کچھ نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے. وہ بات آ جائے سر سے لے کے پیر تک، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، کمانے میں اور باہر کی ساری نعمتوں میں ایک آدمی کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد کا غلام ہے. کیونکہ غلام تو اپنے آقا کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. غلام اپنے آقا کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. حضرت مالک بن دینار غلام کو خرید کے لائے اور پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہوگا؟ تو کہنے لگا نام کیا ہوگا، نام تو آج سے وہی ہوگا جو آپ رکھ لیں گے. کیونکہ مالک غلام کی کیا مرضی ہوتی، آپ جس نام سے پکار لیں. لڈو پکاریں، رمضانی پکاریں، شابانی پکاریں، شیدہ پکاریں، جو چاہے پکارنے مرضی ہے آپ کی. کہا کہ بھائی تم پہن کے کیا پہننا پسند کرو گے؟ لباس میں انتظام کر دوں گا آپ کے لیے. کہنے لگے غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے، آپ جو پہنا دیں گے وہ پہن لوں گا. کہا کہ یہ حویلی ہے، تم کون سی جگہ کا انتخاب کرتے ہو رہنے کے لیے؟ تو کہا کہ غلام کے لیے کیا ہوتا ہے، جہاں آپ فرما دیں گے بس وہیں پڑ جاؤں گا. استبل میں کہیں تو استبل میں گھوڑے کے وہاں پڑ جاؤں گا، کسی روم میں کہیں تو وہاں پڑ جاؤں گا. پوچھا کہ میں تم کھاؤ گے کیا؟ کہنے کی حضرت میری کیا مرضی ہے، کھاؤں گا وہی جو آپ کھلائیں گے. کہنے کی ہے تو غلام لیکن تو نے بڑی پتے کی بات کہی اور غلامی کے آداب تو نے بتا دی.
ہے تو غلام، اور پتے کی بات کہی کہ غلامی کے آداب تو نے بتا دیے جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو غلام رہے کسی کا، تو اصلی آزاد آدمی ہے جس کے پاس فہم ہے، بصیرت ہے، حق شناسی ہے، احسان شناسی ہے، نمک حلالی ہے۔ تو ہم میرے دوستو اللہ کے بندے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ایک مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، اور ساری انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا خلافت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو پوری دنیا میں اس وقت اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سب تک اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، یہ مسلمان کی ذمہ داری۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ مسلمان کس کنڈیشن میں ہے، کن حالات میں ہے، ان کا دینی لیول کیا ہے، دینی سطح کیا ہے، ہم سفر کریں گے تب اندازہ ہوتا ہے۔ ویسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جامع مسجد میں اتنے ہزار آدمی آتے ہیں، 1000 کے قریب لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ساری دنیا کے لوگ ہیں، شاید نماز پڑھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، کما لیتے ہیں۔ آپ چلو پھرو تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا صورت حال ہے۔ ایک مرتبہ جماعت میں جانا ہوا تھا ہمارا، 102 دن ایک جگہ رہے ہم، 102 4 مہینے کی جماعت ہے، 2 علاقوں کو چھوڑ کے، یعنی آخر کے 20-25 دن کو چھوڑ کے صرف ہمارا کام مسلمانوں کو کلمہ یاد کرانا اور مسلمان نام رکھنا تھا۔ اپنے کو مسلمان ہی بولتے تھے مگر کلمہ ہی یاد نہیں تھا ان کو، اور نام کوئی اسلامی نام نہیں تھا، اس ملک کا قانون تھا کہ تم کو نام ملک کی زبان میں رکھنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے وہ غیر اسلامی نام بن جاتا تھا۔ ہے وہاں پہ ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا عام ہو گیا تو شاید سب چیز ہو گئی، نہیں آپ جا کے دیکھو پتا عجیب و غریب احوال ہیں۔ بھائی تم مسلمان کس بات کے ہیں، تم اپنے کو مسلمان کیوں کہتے ہو، کلمہ تو یاد نہیں ہے، نماز تو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم خنزیر نہیں کھاتے، بس یہی ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کہا بہت پکے مسلمان ہیں، تم لوگ مضبوط پکڑ لینا اس بات کو، جو دھاگا پکڑا اٹکا ہوا ہے اسی دھاگے کو مضبوط کر دینا ضروری ہے پہلے، نہیں تو وہ بھی چلا جائے گا۔ شرک اور بت پرستی میں مسلمان سر عام مبتلا ہے، سر عام مبتلا ہے، اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ ایک ہوٹل میں ہم گئے، جماعت میں گئے ہوئے تھے، مسلم ہوٹل کو تلاش کر کے گئے کہ مسلم ہوٹل میں کھانا کھانے جانا چاہیے۔ وہاں ہم جو تلاش کر کے گئے تو وہاں پہ ایک بت جو ہے وہ کالی دیوی کے نام سے مشہور ہے اس علاقے میں، وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے ہوٹل کے کاؤنٹر، بڑا ایک دم، اس پہ ہار بھی لگا ہوا ہے ایسا موٹا، اس پہ اگربتی بھی لگی ہوئی ہے، اس کو پوجا کیا ہوا ہے، اس پہ وہ جو بٹو کا نشان غیر مسلم لگاتے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیسی مسلم ہوٹل ہے، بہرے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بھائی یہاں کا یہ نظام ہے، رواج ہے، اور جو مسلمان کی ہوٹل ہے یہ، اور سیٹ صاحب جو ہے نا وہ کاؤنٹر پہ موجود ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہے یہاں بڑی بے چینی میں آئے، تو ٹیبل پہ سے اٹھ کے ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے محمد حسن یا سید حسن نام بتایا اپنا۔ تو ہم نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ اس نے عجیب ایسی بات کی کہ بھائی ہمارے تو چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو چندہ ہونا ہے تو لے لیجئے، لیکن اس کو مت بولیے، اس کو پوچھتا ہوں تو روزی ملتی ہے ورنہ روزی نہیں ملتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی پوجا پر روزی ہے ہماری، اس کی پرستش پر روزی ہے ہماری روزی کی دیوی ہے یہ، اس کو ہم پوچھتے ہیں تو روزی ملتی ہے۔ یہ مسلمان بول رہا ہے۔ پھر ہم نے وہاں تحقیق کی تو پتا چلا کہ 1 2 10 20 50 100 میں نہیں، لاکھوں مسلمان اسی حالت میں ہیں اس علاقے میں۔ چلتے ہیں تو میرے دوستوں پتا چلتا ہے ارتداد کے فطرے ہیں، بے دینی کے فطرے ہیں، غفلت کے فطرے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان اصل میں، اسلامی زندگی اصل میں عقیدہ و عمل کا نام ہے، اور عقیدہ جن چیزوں سے تعلق رکھتا ہے وہ انسین ہے، نظر نہیں آتا، اور جس طرح کے اعمال اسلام کے ہیں وہ زندگی کے روز و شب کے ساتھ میں ریلیٹڈ نہیں ہے، لازم ملزوم کے جیسا۔ اب نماز پڑھیں گے آپ تو روزی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ابھی جاب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے زندہ رہنے سے بھی کیا تعلق ہے؟ نماز، روزہ، زکات، جو اسلامی اعمال ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے بھی تو چلتا ہے دنیا کی زندگی گزار دینے کے واسطے۔ اور جو عقیدے ہیں وہ نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھتے، کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، تقدیر کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، آخرت کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ذرا سی غفلت ہوئی اور نکل گئی چیز، یہ حرکت چاہتی ہے، ہر وقت اس کی تجدید ہو، مذاکرہ ہو، یاد دہانی کی جائے، محنت کی جائے۔ لوگوں کو دین سے دور ہونے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دین سے قریب ہونے کی محنت چھوڑ دیجیے، لازمی نتیجہ دین سے دوری کا ہے۔
کیونکہ ایمان ہے ہی اس چیز کا نام. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کنٹینیو میں اگر کسی وجہ سے پہلے لوگ زندہ رہے ہونا تو ان کی جو نسل ہے آئی ہوئی اس میں محنت چاہیے ہوتی. پھر اس کی نسل روزانہ 15 لاکھ آدمیوں پر محنت کرنی ہوتی. 15 لاکھ آدمی دنیا میں نئے آتے ہیں روز اور 15 لاکھ آدمی پرانے جاتے ہیں دوست. 15 لاکھ کو ہٹا لیا جاتا ہے, بس کرو بھائی تم لوگ بس ٹائم ہو گیا تمہارا, اور 15 لاکھ کو بھیجا جاتا ہے. یہ عام لوگوں کا حساب ہے جو بتاتے ہیں کہ روزانہ ایوریج کیا ہے مرنے والوں کا, یہ سونامیوں کو چھوڑ کے, زلزلوں کو چھوڑ کے, سیلابوں کو چھوڑ کے. اور حالات میرے دوستوں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس طرح کے حالات ہیں, کب ہیں. زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے. آج کل تو اللہ میں لاکھ کا پہاڑ پڑ رہے ہیں. آسام میں کتنے گئے, برما میں تو بولے 1 لاکھ, چائنا میں کتنے گئے بولے تو وہ 1 لاکھ کے پہاڑ پہ آ گئی. یہ بات حالات کا کچھ بھروسہ نہیں. اس وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں کچھ تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں ہمارا لگ جائے اور تھوڑا سا ہم صحیح راستے پر آ جائیں. اپنا جو دنیا میں الجھتے جتنا ٹینشن میں ہم آ گئے وہ بھی فری ہوگا, جو میں نے شروع میں بات کی تھی اصل میں اس کے سائڈ بینیفٹ کو ظاہر کرتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے دین پر آنے اور دین کی امانت کو لوگوں تک منتقل کرنے کا وہ بھی ادا ہوگا. تو اس کے لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ضرور اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور کچھ وقت جو ہے بفور اجتماع یا آفٹر اجتماع تھوڑا لگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھی.